کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ بھارت کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا. پھر آگے بڑھیے تو یہ کشمیر کا جہاد آ جاتا ہے. پھر صرف کشمیر تک محدود نہیں رہا. اس کی وجہ سے بھارت ہمیں شک کی نظر سے تو دیکھے گا, اور بدقسمتی سے یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے, اور ملک بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھیں. بھارت کی 18 سے بڑھ کے ہو گئی ہے اب 72%. تو پاکستان اور بھارت کا 2% کا فرق تھا 1947 میں, اب 20% کا فرق ہو گیا. نمستے دوستو, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. آخر پاکستان نے سچ قبول کر ہی لیا. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا, پاکستان کے فارمر امبیسڈر قبول کر رہے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ پر حملہ پاکستان نے کروایا تھا. حالانکہ بھارت نے ثبوتوں کے ساتھ پاکستان کو چتایا تھا, لیکن پاکستان اپنے جھوٹ پر اڑا رہا. آج کی ویڈیو میں پاکستان کے فارمر امبیسڈر حسین حقانی نے پاکستان کی پول کھول کر رکھ دی ہے. بھارت کی پارلیمنٹ پر حملہ 2001 میں ہوا تھا اور ان حملوں میں پاکستان کا ہی ہاتھ تھا. آج کی ویڈیو میں یہ ثابت بھی ہو گیا ہے, لیکن پاکستان تب سے اس سچ کو ماننے کو تیار نہیں تھا. آج حسین حقانی نے پاکستان کو بے نقاب کر دیا ہے. آج کی ویڈیو میں آرزو کاظمی اور فارمر امبیسڈر حسین حقانی نے اور کیا کہا. سو گائز, لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو. تھینک یو سو مچ. سر پھر بھی میں اگر بھارت کی بات کروں تو انہوں نے ابھی کہا باجوہ صاحب نے کہ جس تمام پچھلی باتیں بھول جائیں اور آگے بڑھتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں, اور اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے چاول لے لیں گے, چینی لے لیں گے, کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن یہ بہت بار پہلے بھی ہوا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہر بار پاکستان پہ کسی نہ کسی طرح کا الزام آیا اور جو کسی حد تک ثابت بھی ہو گیا. ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو نظریاتی ریاست قرار دے دیا. تو اگر پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور اس نظریے میں یہ بات ہے کہ جی دو قومی نظریے کا ایک جز یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتی, تو یہ الگ ملک بننے کے بعد بھی ساتھ نہیں رہیں گی. تو اس لیے ایک نفرت فطری پیدا کر دی گئی. پہلے بھارت میں اتنی زیادہ شدت نہیں تھی پاکستان کے خلاف, اب وہ بھی بڑھ گئی ہے. وہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے ممبئی جیسا واقعہ ہوتا دیکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو وہاں سے آتے ہیں, یہ جو حافظ سعید اور ان کے چیلے ہیں, لشکر طیبہ ہے, کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ جناب لشکر کا مطلب ہے فوج, جیش کا مطلب ہے فوج, سپاہ کا مطلب ہے فوج. اس ملک میں ایک فوج باوردی موجود ہے, وہاں یہ پرائیویٹ لشکر جیش اور سپاہ ہونے کی کیا ضرورت ہے, مگر یہ بنائے گئے. اب جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ختم کریں گے, تو میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کہوں جی میں اس کی مخالفت کروں گا. میں تو کہوں گا کہ جی جنرل باجوہ نے اچھی بات کہی, بالکل اچھی بات کہی, اور ان کی اس بات کو خدا کرے کہ پاکستانی فوج کے اندر بھی پذیرائی ہو, فوج سے باہر بھی پذیرائی ہو, اور بات پوری ہو جائے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پڑوسی اس کے بارے میں شک کی نگاہ سے اس بات کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک تاریخی تناظر ہے. کیونکہ ایوب خان نے بھی کہا تھا کہ میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں, انہوں نے اچھے تعلقات کی بات کی تو بھارت نے ان کو مدعو کر لیا اپنے ریپبلک ڈے میں, جو 20 جنوری 1965 کو ان کا یوم جمہوریہ ہونے والا تھا بھارت کا, اس کے مہمان خصوصی ایوب خان صاحب کو ہونا تھا. لیکن ایوب خان صاحب خود نہیں گئے, انہوں نے اس وقت کے وزیر زراعت کو بھیج دیا. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشنل جبرالٹر کیا گیا کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے, اور اس کے بعد 1965 کی جنگ ہو گئی. تو بھارت والے کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو تمہیں بلایا تھا اپنے یوم جمہوریہ کے اوپر چیف گیسٹ کے طور پہ, تم نے الٹا ہمارے ساتھ جنگ کر دی. پھر پاکستان کو شکایت ہے کہ جی 1971 میں بھارت نے بنگلہ دیشیوں کا ساتھ کیوں دیا, بنگلہ دیش کے لوگوں کا. بھارت والوں کا کہنا ہے بھئی ہم نے تو بنگلہ دیش والوں کا ساتھ اس لیے دیا کہ ان کے بہت بڑے تعداد میں مہاجر ہمارے یہاں آ گئے تھے, اور بنگلہ دیش کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ اس نے ان کا خیر مقدم کیا, مخالفت نہیں کی. پھر آگے بڑھیے تو یہ کشمیر کا جہاد آ جاتا ہے. پھر صرف کشمیر تک محدود نہیں رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ بھارت کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا 2001 کے یا 2002 کے شروع میں. تو اس طرح سے پھر یہ سب معاملات ہیں. تو اس کی وجہ سے بھارت ہمیں شک کی نظر سے تو دیکھے گا, اور بدقسمتی سے یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے, اور ملک بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھے. لیکن اگر ہماری عسکری قیادت جو کہ اس وقت لگتا ہے کہ بہت ہی معقول باتیں کر رہی ہے,
وہ اگر ان باتوں پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ چاہے وہ آرزو ہوں چاہے حسین حقانی ہوں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی رائے بدلے اور گاڑی آگے بڑھے۔ مگر اگر اس بار بھی انجام یہی ہونا ہے کہ باتیں اچھی ہوں اور عملی طور پر کچھ نہ ہو تو پھر اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا جتنا پہلے ہو چکا ہے۔ سر بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں یا ایک طرح سے یہ بھی الیگیشنز لگاتے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ یہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک اس لیے بھی نہیں ہونے دینا چاہتے تاکہ ان کے جو یعنی جو ان کا فنڈ ہے جو انہیں دیا جاتا ہے ڈیفنس کے لیے وہ اس میں کمی نہ آئے۔ اور سیاسی نظریوں سے قوم کو جاہل رکھنے سے پاکستان کی شرح خواندگی 16% سے بڑھ کے صرف 52% ہوئی ہے۔ اب بھارت کی 18 سے بڑھ کے ہو گئی ہے اب 72%۔ تو پاکستان اور بھارت کا 2% کا فرق تھا 1947 میں، اب 20% کا فرق ہو گیا۔ یہ ترجیحات ہم نے غلط رکھی۔ ہماری ترجیحات ہیں عسکریت پسندی، ہماری ترجیحات ہیں ایک خود ساختہ نظریے کی بنیاد کے اوپر پالیسیاں بنانا، ہماری ترجیحات ہیں جذباتیت، ہماری ترجیح ہے دنیا سے لڑنا نہ کہ دنیا سے تعلقات بنا کر رکھنا، اور ہماری ترجیح وہی ہے کہ اپنی مسل کو ایک اس والے آئینے میں جس کے اندر چیز بڑی لگتی ہے یوں کر کے دیکھ کے خود خوش ہونا کہ دو جی ہمارا ڈیل ڈول کتنا اچھا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ سر آپ جرنلسٹ بھی ہیں، آپ امبیسڈر بھی رہے یو ایس میں، اور اس ٹائم پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو ایس کے ساتھ ریلیشنز کیسے تھے پاکستان کے، اور آپ کیسے ہیں؟ دوسرا یہ کہ سر ہم نے تو ہر چیز میں مذہب ڈال دیا نا، جو بنگلہ دیش نے نہیں کیا، ہم ہر چیز میں مذہب لے آتے ہیں اور آپس میں بھی کہتا ہے کہ بنگلہ دیش کا تو آئین یہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش ایک سیکولر ریاست ہے، وہاں ان کا یعنی ایک اکثریت کا مذہب اسلام ضرور ہے اور اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا جان بوجھ کر، لیکن ہر ایک کو اپنا اپنا مذہب رکھنے کی اجازت ہے۔ وہی جو قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ اسی طرح سے کلام پاک کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملات کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم نے زور زبردستی کو اپنے ہاں ایک حصہ بنا لیا ہے اپنی سوچ کا۔ رہ گیا سوال امریکہ سے تعلقات کیسے تھے جب میں سفیر تھا؟ یا جب بھی چھوٹے اور بڑے کا کوئی لین دین ہوگا تو اس میں بہرحال بڑا جو ہے اس کا ہاتھ بڑا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے کہ جی ہمیں امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے۔ اچھا، میں کہتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بات کرنے کے لیے دونوں کا قد برابر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نیچے کھڑے ہیں اور کوئی اور اوپر کھڑا ہے تو آپ آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالیں گے؟ آپ کی تو آنکھیں کہیں درمیان میں ہی اٹک جائیں گی۔ تو وہ والے مسائل جو ہیں وہ ہمارے اس وقت بھی آڑے آئے، اور پھر قوم اسامہ بن لادن کے پاکستان میں پائے جانے پر یہ غور کرنے کی بجائے کہ اسامہ بن لادن ہمارے ہاں تھا کیوں، اس کو کس نے پناہ دی،